حضور اتنا بندہ مستجاب الدعوات، اس نے ہاتھ اٹھائے اور رب کائنات نے کرم فرما دیا، تو وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں ان کی طرف بھیجا؟ آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا دکاندار، میں دیکھتا ہوں کہ سال ہا سال سے یہ میرے گھر کے قریب دکانداری کر رہا ہے، اس نے آج تک جب بھی سودا بیچا ہے کبھی جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچا، جس کی زبان پہ ہمیشہ سچ جاری رہے، جب وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لے پھر رب کائنات اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹایا کرتا، پھر اس کی جولیاں بھر دی جاتی ہیں، اس کے کشکول کو بھر دیا جاتا ہے۔ جس کا من ستھرا ہو، جس کا تن ستھرا ہو، صاحبہ وہی تو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی انفرادی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری جو انفرادی زندگیاں ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ ہم صاحب ایمان تو ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے پیرانے عظام کو دیکھیں جن کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، ان کو بھی تو دیکھیں، ان کا بھی تو محاسبہ کریں، ان کی تو بھی کسوٹی کریں، ان کو بھی تو کبھی چیک کریں کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی کی روحانیت اور زندگی کی ڈور جن کے ہاتھ میں دے رکھی ہے وہ بھی اس لائق ہیں یا نہیں۔ اگر تو پیر ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے، تو صاحبوں پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہاں کہاں نہیں گئے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے؟ کہاں پر کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ بتلا دیجئے جس نے کہا ہو کہ وہ اسپین کے اندر بیٹھا ہے، اندلس میں جو ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، اور کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ تم جو ہے وہ نماز پڑھ لو، میں تو مدینے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی جو ہے وہ میرے نبی کے صحابہ کے قدموں کی جو نچلی خاک ہے اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو شانیں عطا کی ہیں۔ تو اگر ان صحابہ کی نماز جہاں پر وہ تبلیغ کے لیے گئے وہیں پر ہوتی ہے، تو ان صحابہ کے بعد آنے والا کوئی ولی جو ہے اس کی نماز مدینے میں نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کا وجود جو ہے وہ کسی اور جگہ پر موجود ہے۔ تو پھر مجھے غور کرنی ہے نا، مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا روحانی تعلق کس کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو پھر ان دو شرطوں کو دیکھیے، اللہ کا ولی، اس پر کوئی خوف نہیں ہے، اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور صاحب تقویٰ بھی ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم ان دو چیزوں کو اپنی ذاتوں کے اوپر بھی اپلائی کریں۔ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا وقت۔ جو کلمے کے تقاضے ہیں، پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس گواہی کے بعد جو دوسرا ستون ہے اسلام کا وہ کون سا ہے؟ کلمہ، نماز، وہ نماز کی ادائیگی۔ نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد اگر فرمایا ہمت ہے تو پھر حج بھی ادا کریں۔ تو ہم کلمے کے تقاضوں کو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا اللہ۔